بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ صفات سلبیہ کا بیان ختم فرمانے کے بعد اب صفات ثبوتیہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَلَهُ صِفَاتٌ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے صفات ثابت ہیں۔ صفات کے باب میں نہ تو معتزلہ کا منہج درست ہے، نہ ہی اس میں فلاسفہ کے خرافات کی تقلید کی گنجائش ہے، اور نہ ہی صوفیہ کے ذوق کی۔ صفات میں جو اہل سنت والجماعہ نے فرمایا اسی نہج پر رہتے ہوئے اس کی تقلید ضروری ہے۔ فرماتے ہیں امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کہ صفات ثابت ہیں متعدد دلیلوں سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ صفات کو مختلف دلائل سے ثابت فرماتے ہیں۔ دلیل نمبر 1 دیتے ہیں کہ لما ثبت من انه عالم حی قادر، جب یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالی عالم ہے، حی ہیں، قادر ہیں، اور یہ ہمیں دلائل نقلیہ سے، ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلا کہ اللہ تعالی عالم ہے، حی ہیں، قادر ہیں، الی غیر ذلک۔ جب یہ معلوم ہوا تو ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ وَمَعْلُومٌ أَنَّ كُلًّا مِّن ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى مَعْنًى زَائِدٍ عَلَى مَفْهُومِ الْوَاجِبِ، کہ عالم ہونا، حی، قادر، یہ ساری صفات ایک ایسے معنی پر دلالت کرتی ہیں جو واجب الوجود کے مفہوم سے زائد ہے، یعنی وہ معنی زائد ہے واجب الوجود کے مفہوم پر۔ ایک تو واجب الوجود کا مفہوم ہے جس کا وجود ذاتی ہو اور کسی اور سے نہ ہو، اور پھر عالم ہونا، حی اور قادر ہونا، یہ مفہوم زائد علی مفہوم الواجب ہے۔ ایک دلیل تو یہ ہوئی کہ دلائل نقلیہ سے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عالم، حی اور قادر ہونا پتہ چلتا ہے۔ وَلَيْسَ الْكُلُّ أَلْفَاظًا مُتَرَادِفَةً، اور دوسری دلیل دیتے ہیں کہ یہ جتنے بھی الفاظ ہیں یہ سارے مترادف الفاظ نہیں ہیں، یعنی عالم، حی، قادر، ان سب میں، تمام الفاظ میں ہر صفت اور ہر لفظ کا الگ معنی ہے، تو جو معنی عالم کا ہے وہ حی کا نہیں، جو حی کا ہے وہ قادر کا نہیں۔ تو یہ ان صفات کا الگ الگ ہونا، ان کے معنی کا الگ ہونا اور مترادف نہ ہونا، اس سے بھی ہمیں متعدد صفات کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مختلف صفات ثابت ہیں۔ وَإِنَّ صِدْقَ الْمُشْتَقِّ عَلَى الشَّيْءِ، دلیل نمبر 3 کہ جب عالم، حی اور قادر ہونا نصوص قطعیہ سے، قرآن و سنت سے پتہ چل گیا، تو وَإِنَّ صِدْقَ الْمُشْتَقِّ عَلَى الشَّيْءِ يَقْتَضِي ثُبُوتَ مَأْخَذِ الاشتقاق لَهُ، تو مشتق کا سچا ہونا، ثابت ہونا، یہ تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ مشتق منہ کا ماخذ اس کے لیے ہم ثابت کر دیں۔ یعنی ہمیں قرآن و سنت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عالم، حی، قادر ہونا پتہ چلا، اور ساتھ ہی یہ پتہ چل گیا کہ یہ سارے معانی، یہ صفات زائد ہیں مفہوم الواجب پر۔ ایسے نہیں جیسے معتزلہ نے کہا کہ نہیں یہ عین ذات ہیں، صفات عین ذات خداوندی ہیں۔ اہل سنت والجماعہ فرماتے ہیں کہ یہ مفہوم واجب پر یہ صفات زائد ہیں۔ ایک معنی، ایک دلیل نمبر 2، یہ سارے الفاظ مترادف نہیں ہیں۔ تو پھر معتزلہ کا یہ کہنا کہ جب تمام صفات یہ عین ذات خداوندی ہیں تو یہ ذات جب مقدورات سے متعلق ہوگی تو اسے قادر کہا جائے گا، اور جب اسی ذات کا تعلق معلومات سے ہوگا تو ہم اسے عالم کہیں گے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ ایسی بات درست نہیں ہے، چونکہ یہ سارے الفاظ مترادف نہیں ہیں، ان کا ترادف نہ ہونا اور الگ الگ ہونا یہ بتا رہا ہے کہ الگ الگ صفات اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں۔ اور پھر معتزلہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عالم بلا علم ہیں، حی بلا حیات اور قادر بلا قدرہ ہیں، جبکہ امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ ان پر رد فرماتے ہیں کہ جب آپ نے مشتق کو مان لیا کہ مشتق درست ہے، اس کا اطلاق کرنا درست ہے، تو مشتق منہ کے ماخذ کے ثبوت کا تقاضا کرتا ہے، تو آپ عالم کو مانتے ہیں تو علم کو بھی مانیں کہ عالم علم سے نکلتا ہے، اور حی کو آپ نے مان لیا تو اس کا جو مشتق منہ ہے حیات وہ بھی آپ تسلیم کریں۔ جب آپ نے صفت قادر کو مان لیا تو صفت قادر کے لیے صفت قدرہ کو بھی آپ تسلیم کر لیں۔ یہ سارے الفاظ مترادف نہیں ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اگر مترادف ہوں گے تو حمل الشیء علی نفسہ، ایک چیز کا حمل اسی کے اوپر کرنا یہ لازم آئے گا جو کہ باطل ہے۔ فثبت له صفة العلم والقدرة والحياة وغير ذلك،
جب ہم نے مشتق منہ کو بھی تسلیم کر لیا تو اللہ تعالیٰ کے لیے صفت علم بھی ثابت ہوئی، صفت قدرہ، صفت حیات بھی ثابت ہو گئی، جس طریقے سے صفت عالم، حیات اور قادر ہونا ثابت ہوا تھا۔ امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ مزید معتزلہ کے مذہب پر رد فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ لا کما تزعم المعتزلہ، ایسے نہیں جیسے معتزلہ نے گمان کیا، من انہ عالم لا علم له، کہ اللہ تعالیٰ عالم ہے لیکن ایسے عالم جس کا علم نہ ہو، قادر لا قدرت له، قادر ہیں لیکن قدرت کے بغیر، الی غیر ذلک فانہ محال ظاہر۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تو ظاہری بات ہے کہ محال ہے، یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ عالم بلا علم، قادر بلا قدرت ہیں، یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی شخص کہے بمنزلت قولنا، ہمارے اس قول کے بمثل ہے یہ جملہ، عالم بلا علم اور قادر بلا قدرت بالکل اس طرح ہے جیسے ہم کہتے ہیں اسود لا سواد له، کالا ہے لیکن کالک نہیں ہے، کالا پن اس میں نہیں ہے، جب کالا پن نہ ہو تو اس پر اسود کے اطلاق کرنا کیسے درست ہوگا۔ مزید معتزلہ کے مذہب کے بطلان پر امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ دو دلائل پیش فرما رہے ہیں، جبکہ اس مذہب کا باطل ہونا عقلی طور پہ آپ نے ثابت فرما دیا کہ ان کی باتیں اور ان کے اقوال اس میں تضاد ہے، اور یہ ایسے ہی اقوال ہیں جیسے کوئی شخص کہتا ہے کہ اسود لا سواد له، اور یہ خلاف معقول ہے، ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے معتزلہ کے ان جملوں کو بھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ عالم بلا علم اور قادر بلا قدرہ۔ وقد نطقت النصوص بثبوت علمه وقدرته وغیرہما، مزید امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ دو دلیلیں قائم فرما رہے ہیں کہ نصوص قطعیہ نقلیہ ثابت کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے علم کی صفت کو اور قدرت کی اور ان کے علاوہ صفات کو۔ جب نصوص سے اللہ تعالیٰ کے لیے صفت علم اور قدرت ثابت ہو گئی تو معتزلہ کا یہ کہنا کہ عالم ہے لیکن علم نہیں ہے، قادر ہے لیکن قدرت کے بغیر، تو لہذا معتزلہ کا مذہب باطل ہوا، چونکہ ثبوت علم اور ثبوت قدرت یہ نصوص سے ثابت ہیں۔ دلیل نمبر 2، ودل صدور الافعال المتقنة ودل صدور الافعال المتقنة على وجود علمه وقدرته لا على مجرد تسميته عالما قادرا، یہ مضبوط افعال کا صدور دلالت کر رہا ہے اس بات پر کہ اللہ تعالی کے لیے علم اور قدرت کا وجود ہے، نہ کہ اس طرح کہ علی مجرد تسمیتی، کہ صرف اللہ تعالیٰ کو نام دیا جائے عالم اور قادر ہونے کا۔ یہ مضبوط اعمال اور افعال اس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت علم اور صفت قدرت کا وجود اور ثبوت ہے، ایسا نہیں کہ صرف عالم اور قادر کا ٹائٹل مل گیا، لقب مل گیا اور صفت علم اور قدرت نہیں ہے۔ امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ معتزلہ پر رد کرنے کے بعد اب ما بہ النزاع مسئلے کو بیان فرما رہے ہیں کہ اہل سنہ والجماعہ، اشاعرہ اور ماتریدیہ اور معتزلہ کے درمیان فرق اور اختلاف کس چیز میں ہیں، یعنی اہل سنہ والجماعہ کس معنی میں اللہ تعالیٰ کے لیے صفت علم اور قدرت کو ثابت کرتے ہیں اور معتزلہ کس معنی میں ثابت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ولیس النزاع فی العلم والقدرہ، نزاع اس علم اور قدرت میں نہیں ہے التي هي من جملة الكیفیات والملکات، جو کہ کیفیات اور ملکات کے جنس میں سے ہیں۔ کیفیات اور ملکات کی مثال ایسی ہیں، ملکات اس صفت کو اور اس کیفیت کو کہتے ہیں جو رسوخ کے بعد حاصل ہو اور آسانی سے زوال پذیر نہ ہو سکے، یعنی جو متعثر الزوال ہو۔ اور ملکات کے بالمقابل لفظ آتا ہے حال، یعنی حال کو ہم کیفیہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور کیفیہ یہ وہ صفت ہے جو متیسر الزوال ہوتی ہے، اس کا زائل ہونا آسان ہوتا ہے۔ اور کیفیات اور ملکات میں اگر ہم مثال لینا چاہیں تو ملکات یہ مدرسین کا علم ہے، جبکہ کیفیات یہ طلبہ کا علم ہے جو آسانی سے زائل ہو جاتا ہے۔ تو کیفیات متیسر الزوال ہے اور ملکات یہ متعثر الزوال ہے، لیکن کیفیات اور ملکات یہ دونوں اعراض کے قبیل سے ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارا اختلاف اور جھگڑا اس علم اور قدرت میں نہیں ہے جو کیفیات اور ملکات کے جنس سے ہو، چونکہ کیفیات اور ملکات یہ تو اعراض ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی اعراض سے پاک ہیں، جیسے کہ ہم نے صفات سلبیہ میں پڑھا۔ بما صرح به مشایخنا رحمۃ اللہ علیہم، اس لیے کہ جس بات پر ہمارے مشائخ نے تصریح کی ہے، وَلَهُ حَيَاةٌ أَزَلِيَّةٌ، اللہ تعالیٰ کے لیے حیات ازلیہ ثابت ہے جو کہ عرض نہیں ہے، چونکہ عرض کی تو بقا ممتنع ہوتی ہے، وَلَا مُسْتَحِيلُ الْبَقَاء، اور نہ ہی اس حیات ازلیہ کی بقا مستحیل ہے،
چونکہ بقا قدیم اور واجب کو تو بقا حاصل ہوتی ہے. واللہ تعالی عالم، اللہ تعالی عالم ہے. وَلَهُ عِلْمٌ ازلی، اور آپ کا علم ازلی ہے. شامل، جو شامل ہے واجبات ممتنعات ممکنات کو. لیس بعرض، جو کہ عرض کے قبیل سے نہیں. ولا مستحیل البقاء، یعنی اللہ تعالیٰ کو جو صفات حاصل ہیں وہ اعراض کے قبیل سے نہیں، وہ واجب ہیں، قدیم ہیں، اور جب وہ واجب اور قدیم ہو گئیں تو ان کی بقا مستحیل نہیں ہے. مزید فرماتے ہیں کہ ہمارا جھگڑا جس صفت اور جس علم اور قدرت میں ہے، لا ضروری ولا مکتسب، وہ نہ تو ضروری ہے اور نہ ہی مکتسب ہیں. ضروری اور مکتسب کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ضروری یہ بدیہی کے معنی میں آتا ہے اور مکتسب یہ نظری کے معنی میں آتا ہے. تو جو صفت بدیہی ہو یا جو علم بدیہی یا جو علم نظری ہو، وہ دونوں علم حصولی کے قبیل سے ہیں. یعنی علم حصولی کی دو تقسیم ہیں، ایک ہے علم بدیہی اور ایک علم نظری. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو صفات حاصل ہیں، جو علم اور جو قدرت حاصل ہے، وہ علم حصولی کی صفت نہیں ہے، اس کے قبیل سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات علم حضوری کی قبیل سے ہیں، علم حضوری ہے. وکذا سائر الصفات، اور اسی طرح سے تمام تر صفات جو اللہ تعالیٰ کے لیے علماء اہل سنت والجماعہ ثابت کرتے ہیں، وہ تمام صفات علم حضوری کے قبیل سے ہیں، نہ ضروری ہیں، نہ مکتسب ہیں، اور نہ ہی وہ کیفیات اور ملکات کی جنس سے ہیں، بلکہ وہ ساری ازل کے قبیل سے ہیں. بل النزاع، فرماتے ہیں کہ ہمارا جھگڑا ما بی النزاع بیننا و بین المعتزلہ، وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں بل النزاع، بلکہ جھگڑا ہمارا اور معتزلہ کا اس بات میں ہے، فی انہ کما ان للعالم منا علما، جیسے ہم میں سے ایک عالم کے لیے علم ہوتا ہے، هو عرض قائم به زائد علیہ، وہ علم اعراض کے قبیل سے ہے، قائم به اس عالم کے ساتھ قائم ہے، زائد علیہ اس عالم پر زائد ہے، یعنی اس کے مفہوم پر زائد ہے. حادث، جیسے وہ عالم حادث ہے اس طریقے سے اس کا علم بھی حادث ہے. فہل لصانع العالم، کیا صانع عالم کے لیے علم ثابت ہے؟ علم هو صفت ازلیہ، جو ازلی صفت ہو، قائمۃ به، اور اس ذات خدا بندی کے ساتھ قائم ہو، زائدۃ علیہ، اور اس کے مفہوم پر زائد ہو. وکذا جمیع الصفات، اسی طرح سے تمام تر صفات. فانکرہ الفلاسفہ، تو صانع عالم کے لیے ایسے علم کو ثابت کرنا جو ازلی ہو اور ان کے ساتھ قائم ہو اور ان کے مفہوم پر زائد ہو، اس کا انکار کیا ہے فلاسفہ اور معتزلہ نے. وزعموا، اور انہوں نے یہ گمان کیا، ان صفاته عین ذاتہ، کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی عین ذات ہیں. بمعنى ان ذاته تسمى باعتبار التعلق بالمعلومات عالما، اس معنی کا اعتبار کرتے ہوئے کہ ذات خدا بندی جب اس کا تعلق معلومات سے ہوگا اسے ہم عالم قرار دیں گے. وبالمقدورات قادرا، اور جب اس ذات خدا بندی کا تعلق مقدورات سے ہوگا تو اسے قادر کہا جائے گا. الى غیر ذلك فلا يلزم تکثر فی الذات، معتزلہ کا گمان یہ ہے کہ اس طرح صفات کو ثابت کرنا کہ صفات یہ عین ذات خدا بندی ہیں. فلا يلزم، اس سے نہ تو ذات میں تکثر لازم آئے گا اور نہ ہی قدما اور بجبا کی تعداد لازم آئے گی. قدیم بھی ایک رہے گا اور واجب بھی ایک رہے گا اور زوات بھی مختلف نہیں بنیں گی. تو معتزلہ اور فلاسفہ نے اسے عین توحید مانا ہے، اور جس طرح علماء اہل سنت والجماعہ نے صفات کو ثابت کی ہے اس کی انہوں نے تردید کی ہے. معتزلہ کے رد پر جو دلائل ہیں انشاءاللہ ہمارے آئندہ کے سبق میں آئیں گے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.